ایگریکلچر جناب اسپیکر، زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 34% ہے، جس سے ملکی معیشت کے لیے زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زراعت ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، مگر اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعظم نے ایک نیشنل کمیٹی تشکیل دی ہے جو زراعت کے فروغ کے لیے صوبوں کے ساتھ بامقصد مشاورت کرے گی۔ مزید برآں زرعی شعبے کو قرض کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ رقم پچھلے مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 1785 ارب روپے سے بڑھ کر اس مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 2066 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ زراعت کے شعبے خصوصی چھوٹے کسان کو قرض کی فراہمی کے لیے کئی نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک نیا کلین فائنینسنگ فیسلٹی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت بینک چھوٹے کسانوں کو بغیر کسی ضمانت کے 1 لاکھ روپے تک کے قرضے فراہم کریں گے۔ یہ رقم ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کسانوں کے ای والیٹس میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو دیے جانے والے قرضوں پر حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس کوریج دے گی۔ یہ سہولت ایسے علاقوں میں فراہم کی جائے گی جہاں فائنینسنگ کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اس اسکیم 7 لاکھ کسان فائدہ اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے بیج کے شعبے کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام شامل ہے تاکہ معیاری موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق نے بیج کے نظام کو ڈیجیٹل بنیادوں پر منظم کرنے کا عمل شروع کیا ہے، جس میں کمپنی رجسٹریشن، تجدید، بیج کی تصدیق، نگرانی اور نفاذ شامل ہیں۔ نجی شعبے کی تحقیق اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل سیڈ پالیسی 2025 اور نیشنل ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی پالیسی 2025 منظوری کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ پلانٹ بریڈر رائٹس ایکٹ کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ اختراع کی حفاظت اور تحقیق و ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ کپاس کی فصل کی بحالی کے لیے بھی مربوط کوششیں کی گئی ہیں، جو پاکستان کی معیشت اور ٹیکسٹائل صنعت کا ستون ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی، تاہم 2023 میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی اور 2024 میں حکومتی کوششوں کے باوجود موسمی مسائل کے باعث پیداوار متاثر ہوئی۔ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کپاس کی کاشت کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ میں شامل منصوبوں کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک مرکزی پلیٹ فارم کے طور پر نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اس کونسل کے تحت توانائی، معدنیات، زرعی کاروبار، IT، فن ٹیک، انفراسٹرکچر، افرادی قوت کی ترقی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں 100 سے زائد اسٹریٹجک گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 2024-25 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاروں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ نجکاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کے فروغ میں بھی SIFC نے اہم کردار کیا۔ بین الصوبائی اور بین الوزارتی روابط میں بہتری اور غیر ضروری ضابطہ جاتی رکاوٹوں کے خاتمے کے باعث SIFC نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا، نقل و حمل اور لاجسٹک کا نظام بہتر بنایا اور مالی سال 2025-26 کے لیے برآمدات پر مبنی صنعتی ترقی کے ایجنڈے کی مضبوط بنیاد رکھی۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک کمپیٹیٹیو اکانومی کے لیے ترتیب دی گئی حکمت عملی کا آغاز ہے جو برآمدات کو بڑھائے گی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرے گی تاکہ ادائیگیوں میں عدم توازن سے بچا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک پروڈکٹیوٹی کو فروغ دیا جا سکے۔ مختصراً ہمارے بجٹ کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم بنیادی تبدیلیاں لا کر معیشت کے DNA کو تبدیل کریں۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4.2% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 7.5% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ GDP کا 3.9%، جبکہ پرائمری سرپلس GDP کا 2.4% ہوگا۔ FBR کے محصولات کا تخمینہ 14,131 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے
18.7% زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,206 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 17,573 ارب روپے ہے، جس میں سے 8,207 ارب روپے ماکب کی ادائیگی کے لیے مختص ہیں۔ وفاقی حکومت کے جاریہ اخراجات کا تخمینہ 16,286 ارب روپے ہے۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ملکی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے 2,550 ارب روپے فراہم کیا جائیں گے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 971 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پینشن کے اخراجات کے لیے 1,055 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجلی اور دیگر شعبوں کے لیے سبسڈی کے طور پر 1,186 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ گرانٹس کی مدد میں 1,928 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو BISP، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع وغیرہ کے لیے ہے۔